اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيب ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء۔ تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک باز بتاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ شانو جس کو چاہیں مقدس اور پاک باز بنا دے۔ تو مسائل سلوک کے عنوان سے حضرت نے اس سے مسئلہ کیا نکالا کہ اپنے آپ کو پاک باز سمجھنے کی مذمت، اپنے آپ کو پاک باز سمجھنے کی مذمت ہے۔ دوسروں پر خوشگمانی ہونی چاہیے اور اپنے پر بدگمانی ہونی چاہیے، اور جب دوسروں پر بدگمانی ہو اور اپنے پر خوشگمانی ہو تو یہ چیز انسان کو بگاڑ کی طرف لے چلتی ہے۔ دوسروں کے عیوب وہ ضمنی ہیں اور اپنے عیوب یقینی ہیں، اور ہر شخص کو اپنے عیوب کا یقین سے علم ہے۔ دوسروں کے عیوب گمان کے درجے میں ہیں اور اپنے عیوب یقین کے درجے میں ہیں۔ جو چیز یقین کے درجے میں ہو وہ گمان کے درجے سے زیادہ قابل مذمت ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پاک باز سمجھنے کی ممانعت کی گئی ہے اس آیہ مبارکہ میں۔ یہ وہ بے دینیاں ہیں جو دینداروں میں پائی جاتی ہیں۔ ایک بے دینیوں کی بے دینیاں ہیں اور ایک دینداروں کی بے دینی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ جب تک ہمیں اپنی نیکی بھی نافرمانی نہ دکھلائی دے اصلاح میں کمی ہے۔ جب تک ہمیں اپنی نیکی بھی نافرمانی نہ دکھلائی دے یہ اصلاح میں کمی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام اور مرتبہ اس امت میں حضور کے بعد ہے، اس امت میں اللہ پاک کے قرب کے مقام پر جو شخصیت فائز ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی تربیت کی گئی اس عنوان سے کہ ابو بکر نماز کے بعد پڑھا کر ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر یہ نماز پڑھ کے۔ اس لیے کہ جب تک نیکی بھی نافرمانی نہ دکھلائی دے بات بنے گی نہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو انسان کے اندر اکڑ پیدا ہو جاتی۔ سب سے خطرناک تکبر جو ہے وہ علم اور تقوی کا ہے۔ مولانا ادھر تشریف لے آئے۔ علم اور تقوی کا تکبر ہے، پھر یہ اپنے آپ کو پاک باز سمجھنا شروع کر دے گا۔ اس میں تقدس اور پاکی کے دعوے کا انکار اور اس کا رد ہے۔ اس آیہ میں تقدس اور پاک بازی کے دعوے کا انکار اور اس کا رد ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے
مسلمان کو فی الحال اپنے سے بہتر سمجھو، مسلمان کو فی الحال اپنے سے، اور کافر کو فی المعال اپنے سے بہتر سمجھو، کافر کو فی المعال اپنے سے بہتر سمجھو۔ فی المعال کا مطلب یہ ہے، ہو سکتا ہے کل اللہ پاک اس کو ہدایت کی توفیق نصیب فرما دیں، پتہ نہیں میرا آخری انجام کیا ہو۔ بلم بن باورہ کا واقعہ قرآن پاک میں اسی لیے بیان کیا ہے تاکہ دماغوں کے اندر سے یہ خناس نکلے۔ اتنا بڑا عابد اور اتنا بڑا زاہد اور اتنا بڑا ذاکر، لیکن فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کے ساتھ مثال دی گئی۔ اس لیے بڑے ڈر کا مقام ہے اور اخلاص کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی عمل کرتے ہوئے ڈرتا رہے، عمل کرتے ہوئے ڈرتا رہے۔ اب تو اللہ معاف کرے، عمل نہ کرتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگتا، بلکہ عمل کرتے ہوئے بھی ڈرتا رہے۔ یہ اخلاص کی علامت ہے۔ وَالْمُخْلِصُونَ كُلُّهُمْ فِي خَطَرٍ عَظِيمٍ، حدیث شریف میں آتا۔ اخلاص والے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ اخلاص والے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے بھائی، کرتے کرتے ڈرنا اور ڈرتے ڈرتے کرنا۔ ہاں یہی ہے، اصل یہی ہے۔ تو اس لیے حضرت فرماتے تھے بھائی کافر کو فی المعال اپنے سے بہتر سمجھنا ہے، کیونکہ انجام تو خاتمے کو ہے، اعتبار بھی خاتمے کا ہے۔ اس لیے اس میں تقدس اور پاکبازی کے دعوے کا انکار ہے اور اس کا رد ہے۔ اس میں سوائے اہل فنا کے بہت سے مشائخ مبتلا ہیں، یہ حضرت کے الفاظ ہیں۔ اس میں سوائے اہل فنا کے بہت سے مشائخ بھی مبتلا ہیں۔ اس لیے میں نے یہ بات عرض کی کہ یہ وہ بیماریاں ہیں اور یہ وہ بے دینیاں ہیں جو دینداروں میں پائی جاتی ہیں۔ اپنے آپ کو پاک باز سمجھنا اور اس نفسیات کا حامل ہونا، یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ میڈیکل کی زبان میں اس کو سپیریارٹی کمپلیکس کہا جاتا ہے، احساس برتری، احساس برتری۔ اور یہ احساس برتری، اس کا اینڈ کہاں ہوتا ہے کہ آدمی ملحد ہو جاتا ہے۔ یہ کسی کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرتا، پھر جا کر رکتا کہاں ہے؟ جہاں فرعون جا کر رکا تھا۔ انا ربکم الاعلی۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے فرعون اور متکبر میں ایک درجے کا فرق ہے، فرعون اور متکبر میں ایک درجے کا فرق ہے، اور وہ یہ کہ اس نے تکبر میں آ کر انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا دیا اور اس نے ابھی یہ نعرہ نہیں لگایا۔ جزاک اللہ۔
اپنے آپ کو پاک باز سمجھنا اور اس نفسیات کا حامل ہونا بڑی ناقابل اصلاح بیماری ہے، ناقابل اصلاح بیماری ہے، کیونکہ اصلاح اس کی آسانی سے ہو سکتی ہے جو اپنے کو گناہ گار سمجھے۔ اور گناہ گار ہو کر بھی گناہ گار نہ سمجھے، اور بیمار ہو کر بھی بیمار نہ سمجھے۔ طبیب عشق مسیحا دمس مشفق لے، ترا کے درد نہ بینت کرا دوا میں کنت۔ عشق کا جو طبیب ہے وہ ماہر بھی ہے، حاذق بھی ہے۔ فرمایا تیرے اندر درد ہی نہیں ہے تو دوا کس بات کی دے۔ جب بیمار اپنے کو بیمار نہیں سمجھتا، یہ بیماری اس کو لے ڈوبتی ہے۔ اور یہ باطنی بیماریاں ایسی ہیں، اس کو تو اللہ معاف فرمائے کہ دیندار بھی بے دینی نہیں سمجھتے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو بھی اور چھوڑ دو باطنی گناہوں کو بھی۔ اللہ اللہ، بڑی ناقابل اصلاح بیماری ہے۔ پاک باز تو وہی ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالی شانہ اپنے فضل خاص سے پاک باز بنائیں۔ ویسے پاک باز بننے کے لیے اللہ تعالی شانہ کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت کے زیر اثر نفس کے خلاف مجاہدوں کا عمل شروع ہو۔ طویل عرصے تک نفس کے خلاف معرکہ آرائی کا عمل جاری رہے۔ اس سے نفس کے اندر ساری کثافتیں اور ساری خباثتیں بتدریج نکلتی چلی جائیں گی۔ مجاہدوں کے اس عمل کے دوران طالب کو نفس کی ان کثافتوں کا ادراک اور مشاہدہ بھی ہوتا رہے گا، تاکہ وہ نفسی قوتوں کو فنا کے گھاٹ اتار دے اور فنائیت کے مقامات طے کرے۔